ایک زمانے میں ایلڈوریا کی بادشاہی میں عظیم الشان قلعے میں خوشی کا جشن منایا جا رہا تھا۔ پوری مملکت کو تہوار میں شریک کیا گیا تھا۔ اصل میں شہزادی سیرافینا، جو کہ بہت خوبصورت تھی، ان کی 7ویں سالگرہ منائی جا رہی تھی، جو کہ کنگ فریڈرک اور ملکہ الیانور کی سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری بیٹی تھی۔ یہ دونوں اپنی بیٹی سے انتہائی محبت کرتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ میں سیرافینا کنگ فریڈرک کی سب سے عزیز بیٹی تھی۔ اس پورے عالم کے لوگ اور کنگ فریڈرک اور کوئین الیانور دونوں ہی اپنی بیٹی کی جشن کے ساتھ سالگرہ منا رہے تھے اور پورا عالم انتہائی خوش تھا۔ سبھی لوگ بہت خوش جشن منانے میں مصروف تھے۔ یہ دن ہنسی، موسیقی اور رقص کے ساتھ کھلا ہوا تھا کہ ایک سیاہ دل جادوگروں کا ایک گروہ حسد اور لالچ سے آ کر قلعے میں گھس گیا اور ایک طاقتور جادو کیا۔ ایک لمحے میں راجکماری سیرافینا غائب ہو گئی۔ اس کے پیچھے صرف ہنسی کی گونج رہ گئی تھی۔ اب بادشاہت مایوسی میں ڈوب چکی تھی۔ ہر طرف اداسی ہی اداسی دکھائی دیتی تھی۔ کنگ فریڈرک اور ملکہ الیانور نے دل شکستہ ہو کر اپنی کھوئی ہوئی شہزادی کی تلاش کا اعلان کیا، جبکہ ان برے جادوگروں نے سیرافینا کو انسانوں کی آنکھوں سے پردہ دنیا کے دوسرے کونے میں بھیج دیا تھا، جو کہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں سے بالکل دور ہو چکی تھی۔ اب وقت گزرتا گیا اور شہزادی سیرافینا اپنے حقیقی شناخت سے بے خبر بڑی ہوتی گئی۔ جادوگروں نے اس کی یادوں کو مٹا دیا تھا اور وہ ایک عام لڑکی کی طرح زندگی بسر کر رہی تھی۔ اس کے ارد گرد کے لوگ اسے یقین دلاتے تھے کہ وہ ایک عام دیہاتی ہے۔ پھر بھی ایک جادوئی لاکٹ جو اس کے گلے میں تھا اس کے شاہی ورثے کی ایک جھلک دکھاتا تھا۔ سالوں گزر گئے۔ کنگ فریڈرک اور کوئین الیانور اب مایوس ہو چکے تھے اور ایلڈوریا نے اپنی شہزادی کی عدم موجودگی پر ماتم کیا، لیکن امید ایک نوجوان ایڈونچر ایلیکس کی شکل میں جگمگا اٹھی، جس نے کھوئی ہوئی شہزادی اور بادشاہی پر پڑنے والی لعنت کی کہانیاں سنی تھی کہ کس طرح راجکماری سیرافینا وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ ایلیکس نے جادو کو توڑنے اور شہزادی سیرافینا کو اس کے صحیح مقام پر واپس لانے کے لیے ایک خطرناک سفر کا آغاز کیا۔ ایلیکس اپنے گھوڑے پر روانہ ہوا۔ جستجو نے ایلیکس کو جادوئی جنگلات، غدار پہاڑوں تک لے پہنچا جہاں اسے شہزادی نہ ملی، اور ایلیکس غاروں میں بھی گیا جہاں اس نے راجکماری سیرافینا کی تلاش کی۔ راستے میں ایلیکس کو جادوئی مخلوق کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ہر آزمائش کے ساتھ ساتھ ایلیکس اپنی کھوئی ہوئی شہزادی کے ساتھ سلطنت کو دوبارہ ملانے کے لیے مضبوط اور پرعزم ہوتا گیا۔ اب اس کے برعکس راجکماری سیرافینا کو عجیب اور پراسرار خواب آنے لگے تھے۔ اس کی گردن کے گرد جادوئی لاکٹ ایک مانوس توانائی کے ساتھ گونجنے لگا، جس سے اس کے حقیقی نفس کو جگایا گیا۔ اسے معلوم پڑا کہ یہ کھوئی ہوئی ہے اور اس کے دل میں ایک امید کی چنگاڑی بڑک اٹھی۔ آخرکار اتنی آزمائشوں کے بعد ایلیکس دنیا کے اس کونے میں پہنچ ہی گیا جہاں راجکماری سیرافینا کو چھپایا گیا تھا، لیکن آزمائشیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایلیکس کو اس کے بعد بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا تھا۔ جادوگروں نے ایک خیالی جھیل بنائی تھی جہاں کے عکس حقیقت سے میل نہیں کھاتے تھے، پر جوں توں کر کے ایلیکس وہاں سے نکل گیا۔ اب وہاں ایک جادوئی آرٹ گلاس بھی تھا جو کہ ایک ٹائم کا لوپ کریٹ کر رہا تھا۔ اب ایلیکس کو اس چکر میں پھنسنے سے اس کے دوست نے بچایا اور وہ دونوں مل کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ جادوگروں نے سائیدار شخصیات بھی اس جنگل میں چھوڑ چکی تھی، جس سے ایلیکس کو شروعات میں تو ڈر لگا، لیکن جادو کو توڑنے کے لیے اسے ہمت اور عزم کے لمحات کو یاد کرتے ہوئے سب پر قابو پا لیا اور وہ راجکماری سیرافینا سے مل گیا۔ سیرافینا کو سچ معلوم ہوتے ہی اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اب راجکماری اور ایلیکس ایلڈوریا کی طرف روانہ ہوئے جہاں وہ اپنے باپ سے ملی۔ کنگ فریڈرک نے سیرافینا کو گلے لگا لیا اور اس کے بعد وہ اپنی ماں سے بھی ملی اور اپنے باپ سے بھرپور پیار کیا۔ اس کے بعد وہ چھوٹی بہن سے ملی جو اس کا انتظار کر رہی تھی۔ خوشی کے آنسوؤں کے ساتھ راجکماری سیرافینا کا استقبال کیا گیا جہاں بادشاہی جشن میں پھوٹ پڑی۔ شاہی خاندان کے دوبارہ اتحاد نے زمین پر امن اور خوشحالی واپس لائی، اور ایلیکس کی بہادری کی وجہ سے راجکماری سیرافینا نے اس سے شادی کر لی اور وہ خوشی خوشی رہنے لگے۔